پہ سب سے پہلے بات کریں گے ارشد ندیم کی۔ پاکستان کے ارشد ندیم نے کمال کر دیا، اولمپکس میں نئی تاریخ رقم کر دی۔ پیرس اولمپکس کے جیولن تھرو مقابلے میں ارشد ندیم نے 92.97 میٹر لمبی تھرو کر کے نئے اولمپک ریکارڈ کے ساتھ گولڈ میڈل جیت لیا۔ بھارت کے نیرج چوپڑا سلور اور گرناڈا کے اینڈرسن پیٹرز برانز میڈل جیت سکے۔ پیرس اولمپکس کے جیولن تھرو کا فائنل مقابلہ دنیا کے 12 بہترین ایتھلیٹ مد مقابل، سب کی نگاہوں کا مرکز ارشد ندیم۔ سانس ہے تو آس ہے، آس ہے تو پیاس ہے۔ پاکستان کے ارشد ندیم نے فائنل مرحلے کی دوسرے ہی تھرو میں اولمپک کا نیا ریکارڈ بنا دیا۔ ارشد نے جیولن ریکارڈ 92.97 میٹر دور پھینکا۔ اس کمال کی تھرو کے بعد تمام حریف انڈر پریشر دکھائی دیے، بھارت کے نیرج چوپڑا ہوں، گرناڈا کے پیٹرز، جمہوریہ چیک کے جیکب، جرمنی کے ویبر یا کینیا کے جیولس، ہر ایک پریشان دکھائی دیا۔ نیرج کی تو 6 میں سے صرف ایک ہی تھرو درست قرار پائی جو 89.45 میٹر تھی۔ ارشد نے اپنی آخری باری میں بھی 91.79 میٹر لمبی تھرو کی۔ ارشد کی دوسری بیسٹ تھرو کے بھی کوئی قریب نہ آ سکا۔ ارشد نے سب سے لمبی 92.97 میٹر کی تھرو کے ساتھ گولڈ میڈل جیت لیا۔ ارشد ندیم کا یہ گولڈ میڈل ایتھلیٹکس میں پاکستان کا پہلا طلائی تمغہ ہے، جبکہ اولمپکس میں پاکستان نے 40 سال بعد گولڈ اور 32 سال بعد کوئی میڈل جیتا ہے۔ ارشد ندیم نے پاکستان کی تاریخ میں ایسا باب رقم کیا جو کوئی بدل نہیں سکتا۔ دیگر خبریں شامل کریں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے نیشنل بینک کے 11,000 پینشنرز سے متعلق عدالتی کارروائی کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ انفرادی شخصیاتی اداروں کے پاس عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ جمہوریت میں قانون کی حاکمیت صرف اصول نہیں بلکہ وہ بنیاد ہے جس پر حکمرانی کی قانونی حیثیت ٹکی ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ کو بطور ایپیکس کورٹ آئینی تشریع، انصاف کی فراہمی اور آئین پر عمل درآمد کا اختیار حاصل ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے محض سفارشات یا ایڈوائزری نہیں ہوتے۔ سپریم کورٹ کے حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نیشنل بینک کے 11,000 پینشنرز سے متعلق فیصلے پر عمل کے لیے ایک سینئر افسر کو فوکل پرسن مقرر کیا جائے۔ فوکل پرسن پینشنرز کی مکمل ادائیگی یقینی بنا کر عمل درآمد رپورٹ پیش کرے۔ جسٹس منصور علی شاہ کے تحریری حکم میں مزید کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد ہر صورت یقینی بنانا ہوگا۔ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نظر انداز یا عمل درآمد میں تاخیر کرنا آئینی ڈھانچے کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد کرنا محض رسمی نہیں بلکہ آئین کی منشا ہے۔ عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد عدالتی نظام پر عوامی اعتماد برقرار رکھنے کے مترادف ہے۔ رواں مالی سال کے پہلے ماہ یعنی جولائی 2024 میں ترسیلات زر 2 ارب 99 کروڑ 52 لاکھ ڈالر رہی ہیں۔ اسٹیٹ بینک گزشتہ ماہ کی ترسیلات زر جولائی 2023 کے مقابلے ورکرز ترسیلات 48% زائد رہی ہیں، جبکہ جولائی 2024 کی ترسیلات زر جون 2024 سے 5% کم رہی ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں نے 76 کروڑ ڈالر جولائی میں پاکستان بھیجے، جبکہ متحدہ عرب امارات سے 61 کروڑ ڈالر کی ترسیلات پاکستان بھیجی گئیں۔ برطانیہ سے 44 کروڑ، یورپین یونین سے 35 کروڑ، جبکہ امریکہ سے 30 کروڑ ڈالر کی ترسیلات بھیجی گئی ہیں۔ آسٹریلیا سے 5.34 کروڑ اور کینیڈا سے 4 کروڑ ڈالر کی ورکرز ترسیلات بھیجی گئی ہیں۔ وفاقی وزیر پاور ڈویژن اویس لغاری نے کہا ہے کہ ٹاسک فورس تمام آئی پی پیز کی پیداواری صلاحیت کا جائزہ لے رہی ہے۔ 1.5 ماہ سے کام کر رہے ہیں کہ ہمیں کس آئی پی پی کی کیپیسٹی کی ضرورت ہے۔ آئندہ ہفتوں میں قوم کو بجلی کی قیمت سے متعلق خوشخبریاں ملیں گی۔ پاکستان میں چین کے سفیر جینگ جی ڈونگ کی ارشد ندیم کو پیرس اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتنے پر مبارکباد۔ چینی سفیر کا کہنا تھا کہ پاکستانی بہن بھائیوں کو ارشد ندیم کی شاندار کامیابی مبارک ہو۔ ارشد ندیم 40 سال بعد اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتنے والے پہلے پاکستانی ہیں۔ ارشد ندیم نے اولمپکس میں جیولن تھرو کا نیا ریکارڈ قائم کیا۔ کیم پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی نے گورنر سندھ کامران ٹسوری کی تبدیلی کی خبروں کو افواہ قرار دے دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ آج صبح سے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ہیں۔ گورنر سندھ کی تبدیلی سے متعلق انہیں کچھ نہیں بتایا گیا۔ اگر حکومت ایسا کوئی فیصلہ کرتی تو ہمیں اعتماد میں لیا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ ہوا نہیں ہے، یہ صرف افواہیں ہیں۔ خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ اگر ایسے کوئی فیصلے ہوتے ہیں تو پھر ایم کیو ایم قیادت بیٹھے گی اور اپنا فیصلہ لائے عمل بنائیں گے۔ راولپنڈی میں جماعت اسلامی کا جلسہ اس وقت جاری ہے۔ حافظ نعیم الرحمان خطاب کر رہے ہیں۔ جب یہ قرض دینے آتے ہیں تو یہ ہم سے معاہدات کرتے ہیں،
اور یہ بات بھی اب ریکارڈ پر آتی رہی ہے کہ ایک معاہدہ وہ ہوتا ہے جو معاشی معاہدہ ہوتا ہے اور اس میں بھی ٹیبل کے اوپر کا معاہدہ الگ ہوتا ہے, ٹیبل کے نیچے کا معاہدہ الگ ہوتا ہے, اور ایک معاہدہ وہ ہوتا ہے جو پاکستان کا حکمران طبقہ ہمارے کلچر, ہماری ثقافت, ہماری تہذیب, ہماری تعلیم اور ہمارے قوانین اور دینی قوانین کے حوالے سے جو ان کی شرائط ہوتی ہیں وہ حکمران طبقہ مانتا چلا جاتا ہے, اس کو سامنے بھی نہیں لایا جاتا. اور ملتا کیا ہے؟ $1.5 ارب سالانہ, 5 سال میں $7.5 ارب, اور ان $7.5 ارب کے عوض کچھ اور معاہدے, کچھ اور قرضے, کچھ اور سود کے اوپر قرضے جن کو ادا کرتے کرتے پاکستان کے لوگ برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے قرضوں کا یہ نظام, غلام بنانے کا یہ نظام, IMF کی غلامی کا نظام, اس کو چیلنج کریں گے. اور وہ سارے لوگ جو IMF کے فضائل بیان کرتے ہیں پوری دنیا کے سامنے آشکار کریں گے کہ یہ سامراجی طاقتوں کے نمائندہ ادارے ہیں, ان کے ذریعے سے پاکستان کو کبھی بھی ترقی نہیں مل سکتی, تعمیر نہیں ہو سکتی, یہاں کا بچہ آگے نہیں بڑھ سکتا. لہذا ان سے ہمیں جان چھڑانی ہے. یہ بڑا ایجنڈا ہے, ایک بڑے انقلاب کا ایجنڈا ہے.